بنات الحسنى اهلا وسهلا ومرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. یا رب العالمین، اس قرآن کے ذریعے ہمارے حال و احوال درست کر دے، ہماری زندگیوں کو آسان کر دے اور اس دکھ بھری زندگی کو یا رب العالمین آسان کر دے. قرآن کی رحمتیں، برکتیں اور ان لفظوں کا نور ہمارے دلوں کے اندر، ہماری روح اور دماغ کے اندر بسا دے. لرننگ آف قرآن کے ساتھیوں، امید اور دعا ہے سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی. کیا ہی آج کی خوبصورت آیت ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 108 آیت کے ساتھ آج آپ کی ملاقات ہے. یقین جانیے اتنی پیاری زندگی لگنے لگ گئی ہے جب سے ہم نے آیت بائی آیت کا سفر شروع کیا ہے. ہر ہفتے میں ہماری ایک آیت کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور یقین جانیے ایک ملاقات دوسری ملاقات سے بڑھ کر ہوتی ہے. بہنوں، یہ آیت لفظوں سے آپ کی ملاقات نہیں، رب العالمین کی ذات سے ہے، اس کے کلام سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے ہے. تو میں آپ سب کو پہلے تو یہ سمجھانا چاہوں گی کہ اس کلاس کو ذرا سیپریٹ بیٹھ کے لیجئے گا. کاغذ قلم کا پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اب جتنا گہرائی کے ساتھ ان چیزوں کو نوٹ کرتی جائیں گی اتنا ہی زیادہ میرے لیے آسان بھی ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ہم لائیو کلاس میں صرف میں آپ سے سوالات پوچھ لوں گی اور آپ کے سوالات کا جواب دے دوں گی. آج آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کا ٹائم لائیو کلاس میں لگتا ہے نا، آج ہم وہی ساری چیزیں اس کلاس میں ڈسکس کر لیں تاکہ آپ کو لائیو کلاس میں میرے ساتھ بیٹھنے میں زیادہ ٹائم صرف نہ ہو. یہ تبھی اسی صورت میں ہوگا جب آپ اس کلاس کو پورے دھیان اور پوری توجہ سے لیں گے. میں دوبارہ کہوں گی تمام خواتین، بچیوں اور بہنوں سے کہ اپنا فوکس قرآن پہ رکھیے گا. ٹیکسٹ قرآن آپ کے سامنے ہو اور پوری توجہ کے ساتھ، پوری چاہت کے ساتھ، دھیان سے انشاءاللہ آج ہم نے اس آیت کے اندر اپنا آپ دیکھنا ہے. اگر یہ آیت پڑھ کے تجھے اپنا آپ ہی نہ ملا اور اس آیت نے میرا اور آپ کا دل ہی سیدھا نہ کیا، اس آیت نے مجھے اور آپ کی روح کے ساتھ اس آیت کا کنیکشن ہی نہ ہوا، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے پوری توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس کو ہم لے سکیں. سب سے پہلے ہم درود پاک پڑھ لیتی ہیں تاکہ ہمارا رب تعالی ہم پہ رحمت کرے، برکتیں کرے اور اسی درود کی برکت کی وجہ سے ہماری آج کی کلاس ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے اور رحمتوں سے بھری ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 108۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس آیت کے اندر اپنے رب تعالیٰ کا انداز گفتگو اور انداز بیان ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے اور جاننے کی بھی کوشش کریں گے۔ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا سٹائل سمجھ نہ آیا بات کرنے کا تو بات بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ کا دھیان ترجمے پہ نہیں جانا چاہیے، ٹرانسلیشن آپ کو یاد ہو گئی ہے کل کی کلاس میں۔ اب صرف اور صرف آپ کا فوکس جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے انداز اور سٹائل پہ رہے گا۔ اور میں نے یہ چیز بھی آپ کو سمجھائی تھی کہ ساری آیت کو آپ نے اکٹھا نہیں مرج کر لینا کہ آپ اس کو گڈ مڈ کر لیں گے، اگلی بات پچھلی بات سے مل جائے گی، وہ آپ کا مکس اپ ہو جائے گا، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ہم جو ہے ایک ایک چیز کو میں آپ کو اس آیت کے اندر کتنے پوائنٹس ہیں، کتنی باتیں ہوئی ہیں، پہلے ہم اس کو تھوڑا سا سیپریٹ کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو۔ ذرا اپنے آپ کو لے جائیں اس ماحول میں جس دھرتی، جس پاک زمین میں، جس پاک ہستی پہ یہ آیت اتر رہی تھی۔ سب سے پہلے ہمیں اس ماحول میں اپنے آپ کو تصوراتی طور پہ لے کے جائیے گا کہ ایسا کیوں پیش آ رہا تھا، کون سوال کر رہا تھا اور کن کو سوال کرنے سے روکا گیا۔ تو ظاہری بات ہے اس ٹائم صاحب قرآن تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے سوال کرنے والے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو۔ یہ امت کو ایک سبق سکھایا جا رہا ہے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ ذرا دیکھیے کہ بات تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یعنی امت محمدیہ کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو اس آیت میں نبی کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں نبی ایک تعلیم دے رہا ہے، تربیت دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے، تو لہٰذا قرآن لینے کا ایک ڈھنگ، ایک انداز، ایک فن سکھایا جا رہا ہے کہ جس سے تم قرآن لے رہے ہو، جس سے تم علم لے رہے ہو، اس کے ساتھ آپ نے برتاؤ کیسے کرنا ہے اور علم لینا کیسے ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مثال قوم موسیٰ کی بھی دے دی کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے وہ عمل نہیں کرنے جو موسیٰ کی قوم نے کیے تھے۔ کون سی عمل؟ آپ کو وہ آیت یاد آ جانی چاہیے جب انہوں نے کہا تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اپنے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر سے کہتے اب ہمیں ککڑی چاہیے، اب مسور چاہیے، اب گیہوں چاہیے۔ پھر وہ بار بار کہتے اے موسیٰ اپنے اللہ سے دعا کرو ہمیں یہ دے دے۔ وہ بار بار سوالات کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہسٹری آف موسیٰ علیہ السلام کی بیان کر کے تھوڑا سا ان کی طرف اشارہ کر کے اصل میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق سکھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہوگی ایک بات۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم سوال نہ کرو، اللہ نے ڈائریکٹلی منع نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کر لیا کرو۔ ذرا انداز دیکھیں نا
کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اگر گھر کا کوئی بڑا بچہ غلطی کر لے تو مائیں سمجھاتی ہیں کہ بیٹا تم نے ایسا نہیں کرنا۔ کسی ایک بچے کی غلطی سے کوئی گلاس ٹوٹ گیا اور اس کا کانچ اس کے ہاتھ پہ لگ گیا، ہاتھ زخمی ہو گیا۔ اب مائیں کیا کہیں گی؟ بیٹا دوسرے بچوں کو سمجھائیں گے تم نے ایسا نہیں کرنا، ورنہ تجھے بھی زخم لگے گا، چوٹ لگے گی، تمہیں بھی اسی طرح کی تکلیف ملے گی۔ ہم دوسروں کو دکھا کے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم نے ایسے نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ انسانی فطرت کے مطابق ہی آپ کو اور مجھے ڈیل کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم نے قوم موسیٰ کی طرح نہیں کرنا۔ اب ذرا دوسرا انداز اللہ کا نوٹ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم چاہتی ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو؟ یقین جانیے اس انداز پہ قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی کہہ دیتے کہ نہیں تم نے سوال نہیں کرنا، تم نے اس طرح کی بات نہیں کرنی، تم نے یہ انداز اختیار نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ذرا انداز دیکھے کہ کیا تم چاہتے ہو، تمہارا جی چاہتا ہے، تم ایسا کر سکتے ہو، تم ایسا کرو گے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے۔ ذرا اللہ تعالیٰ کے انداز کو اپنی دنیاوی زندگی، موجودہ زندگی میں ڈھونڈو گے اور اس سے تھوڑا سا ریلیٹ کرو گے تو یقین جانیے رب کے انداز پہ وائی صدقے ہونے کو جی چاہے گا۔ یہ تھی ایک بات۔ اب ذرا اگلا جملہ پڑھیے گا جو دوسری بات ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے۔ اب بات تو ہو رہی تھی سوال کی، یہاں پہ ایمان اور کفر کیسے آ گیا؟ ہے نا سوچنے کی بات۔ بات تھی اللہ تعالیٰ کر رہے تھے سوال کی۔ اللہ تعالیٰ کا سٹارٹ اور اینڈ لازمی دیکھا کرے کہ آیت کا سٹارٹ کس بات سے ہوا ہے اور پھر اس کا اختتام کس بات پہ ہوا ہے۔ میری بہنوں اور بچیوں، اللہ کبھی بھی ڈائریکٹلی آپ سے اس پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں لے کے جائیں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بیس بنائیں گے، آپ کو تیار کریں گے، آپ کا مائنڈ اس طرف تھوڑا تھوڑا موو ہوگا اور پھر اصل بات نکلے گی۔ اب دیکھیے کہ ذرا سوچنے کی بات ہے نا کہ بات تو تھی سوال کی، اللہ تعالیٰ نے کفر اور ایمان کا ذکر یہاں پہ کیسے کر دیا؟ اور اگر دیکھیں تو یہاں پہ دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، کفر بھی اور ایمان بھی۔ تو مجھے یوں لگا کہ جب ہم نبی کی گستاخی کو اللہ نے کفر قرار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کو اللہ نے کفر قرار دے دیا۔ دیکھیں نبی سے سوال ہی کر رہے تھے نا، نبی کا انکار تو نہیں کر رہے تھے، صرف ان کی گستاخی اور بے ادبی کو اللہ نے کہا تمہارا ایمان چلا جائے گا اور تم کفر میں چلے جاؤ گے۔ اب ذرا اس آیت کا تیسرا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جس کو آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ تیسری بات ہے۔ اور تیسری بات دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اگر تو نے ایسا کر لیا پھر تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ضلع آپ نے پڑھا تھا نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بھٹکتا کیسے ہے؟ پھسل جاتا ہے۔ ہم اکثر پانی میں پھسل جاتے ہیں، سیڑھی سے پاؤں پھسل جاتا ہے، گاڑی سے پاؤں پھسل جاتا ہے، تو بھٹکنے کا مطلب پھسل جاتے ہیں، آپ اپنی جگہ سے موو ہو جاتے ہیں، جو آپ کا اصل پوائنٹ ہے وہاں پہ آپ نہیں رہتے، آپ کہیں اور ہی پہنچ جاتے ہیں۔ تو ذرا اس چیز کو نوٹ کیجئے گا، کیا ہی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے نکالی ہے اور ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے کہ اگر تم ایسے کرو گے تمہارے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے، تم کفر والی زندگی میں چلے جاؤ گے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کر بتا دیا کہ جس سیدھے راستے پر تم ہو اس راستے سے تم پھسل جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ بہنوں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کہیں پہ کسی کے گھر، کسی کے ادارے میں جا رہے تھے، بالکل سیدھا راستہ تھا، تو ہم نے کیا کیا کہ کوئی بھی ہم نے ٹرانسپورٹ لینی ہے اور اس ایڈریس تک پہنچ جائیں گے۔ اب ہمارے دل میں یہ آیا کہ اس طرح سے راستہ بڑا لمبا ہو جائے گا، اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہم شارٹ کٹ راستے سے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔
جب شارٹ کٹ راستے پہ جائیں گے تو پھر جو ہے آگے دیکھیں گے کہ وہ راستہ بند ہے، پھر آپ پتہ نہیں گھومتے گھماتے کہاں سے کہاں سفر کرتے ہوئے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے جب آپ غلط راہوں پہ نکلتے ہیں تو بہت کچھ نقصان ہوتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان آپ کے وقت کا ہوتا ہے۔ اب ذرا دوبارہ اس بات کو سنیے کہ اس آیت میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو، کیا تمہارا جی چاہتا ہے جس طرح موسیٰ کی قوم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا۔ پھر اللہ نے کفر کو ایمان کے بدلے ذکر کر دیا، پھر اللہ نے راہ بھٹکنے کا ذکر کر دیا۔ یہ ہیں 3 باتیں۔ اب جب تک آپ ان 3 باتوں کو آپس میں جوڑیں گے نہیں تو اس آیت کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اب ہم نے جوڑنا کیسے ہے کہ اب دیکھیں کہ جس ماحول میں یہ آیت اتر رہی تھی تو ظاہری بات ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے، اور پھر جو ہے کیا ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، اور پھر جو ہے بعض دفعہ سوال تھوڑا سا کوئی اور ٹائپ کا ہو جاتا، تو یہ صحابہ کی تربیت ہو رہی تھی۔ اسی طرح کی چیز ہے صحیح مسلم 1337 نمبر پر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض ہوا ہے سو حج کرو۔ ایک شخص نے کہا کہ ہر سال یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ اس شخص نے 3 بار یہی عرض کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج واجب ہو جاتا، اور پھر میری امت سے یہ ہو نہ سکتا، سو تم مجھ سے اتنی ہی بات کیا کرو کہ اتنی ہی بات پر مجھے چھوڑ دیا کرو جہاں پر میں تمہیں چھوڑ دوں۔ اس لیے کہ پہلے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے بہت سوال کیے اور ان سے بہت اختلاف کرتے رہے، پھر جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں اس میں سے جتنا ہو سکے بجا لاؤ، جب کسی بات سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو۔ سوال کرنا علم کی ضرورت ہے، بلکہ سوال تو اعلیٰ علم ہے، مگر لا یعنی سوالات اور مطالبات علم کے لیے نہیں کیے جاتے، اس لیے نزول وحی کے دور میں سوالات کرنے سے روکا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں بعض صحابہ کا ذکر کر کے یسألونک عن الخمر والمیسر یسألونک عن الیتامی، اس طرح سے جو ہے ہوتا رہتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل طور پہ سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ اس بات کا حکم تو اللہ تعالیٰ خود بھی جو ہیں قرآن پاک کی آیات کے ذریعے کہا ہے۔ جیسے صحیح بخاری 103 نمبر پہ حدیث ہے، ابن ابی ملیکہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کوئی ایسی باتیں سنتی جس کو سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ اس کو معلوم کرتی تاکہ سمجھ لے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ اب اس آیت کو ذرا اپنے اوپر ابھی اسی ماحول میں فٹ کر کے دیکھیں۔ اب یہ آیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر رہی تھی اور صحابہ کو سکھایا جا رہا تھا کہ اپنے نبی سے سوال ایسے نہ کرو، پھر اللہ نے مثال دینے کے لیے قوم موسیٰ کا ذکر بھی کر دیا۔ اب اس کو آپ اپنے اوپر رکھیں، اس ٹائم نبی تو نہیں ہے، اس ٹائم صحابہ تو نہیں ہیں، نبی کی جگہ پہ نبی کی باتیں اور اللہ کا کلام قرآن پاک موجود ہے، اور آپ ہیں ایک طالب علم، قرآن کے طالب علم ہیں جو قرآن کے علم کو سیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے اوپر آپ نے یہ چیز لازمی رکھنی ہے کہ آپ نے ایسا کوئی سوال اپنے اندر نہیں بٹھانا جس سے آپ کے علم کے راستے میں رکاوٹیں آئیں۔
چونکہ بعض دفعہ انسان کے اپنے سوالات، اپنی ریکمنڈیشن ہی علم کے راستے میں رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہے۔ آپ پہ علم کے دروازے تب کھلیں گے جب آپ ایک باادب بنیں گے۔ اب آپ کو میرا باادب بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف قرآن کے متعلق کہوں گی اور اس ہستی کا ادب جس پہ یہ قرآن اترا۔ بات یہ ہے کہ آپ قرآن لینے والے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، اور اللہ توفیق دے، اللہ کرے یہ اس کو آپ سکھائیں۔ تو آپ نے انشاءاللہ یہ کوشش کرنی ہے کہ قرآن کے ریلیٹڈ آپ نے کوئی مائنڈ میں ایسا سوال نہیں بٹھانا۔ علمی سوال جتنے مرضی چاہیں آپ کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس ٹائم آپ قرآن سے رہنمائی لے رہی ہیں تو آپ ایک ایسے راستے پہ چل رہی ہیں کہ جہاں پہ پھسلن بہت ہے، جہاں پہ بڑے خطرات ہیں، بڑا خوفناک سا منظر ہے، اور آپ قرآن کے راستے پہ چل رہی ہیں۔ اس آیت نے آپ کو جھنجھوڑا، فقد ضل سواء السبیل، کہ تیری تھوڑی سی غلطی، تیری تھوڑی سی کوتاہی، تیری تھوڑی سی جو ہے غفلت تجھے قرآن کے راستے سے دور نہ کر دے اور تیرا ایمان کہیں کفر میں نہ بدل جائے۔ تو لہٰذا اس آیت کا ایک چھوٹا سا تھیم نکلا جو میں آپ سب سے کرنا چاہوں گی۔ آپ علم لینے والے ہیں، اللہ آپ سے مخاطب ہے، آپ ایک قرآن کے راستے پہ چل رہے ہیں، لہٰذا اللہ آپ کو ایک ادب سکھا رہا ہے۔ وہ ادب کون سا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو کیسے سیٹ کرنا ہے؟ انشاءاللہ اس چیز کی ڈسکس ہم اسیسمنٹ لائیو کلاس میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔